آپ ایمانداری سے بتلائیے، عید میلاد النبی جو لوگ مناتے ہیں وہ اس کو نیکی سمجھ کے مناتے ہیں کہ برائی سمجھ کے مناتے ہیں؟ نیکی سمجھ کے مناتے ہیں۔ اور اس نیکی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے کہ نہیں؟ اگر یہ نیکی ہے تو آپ نے دلائل اپنے بریلوی بھائیوں کو یہ سمجھانا ہے، اگر یہ نیکی ہے اس کا علم نبی کریم کو تھا کہ نہیں؟ اگر وہ کہیں گے تھا نہیں تو بات ختم۔ اگر علم تھا تو پھر نبی کریم نے یہ علم امت تک پہنچایا کہ نہیں؟ اگر وہ کہیں علم تھا پہنچایا نہیں، معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پہنچانے کے اندر خیانت کی ہے۔ میرے بھائیوں، دکھ اور افسوس کی بات پتہ کیا؟ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں، تانے بھی ہمیں ملتے ہیں، گستاخی کے فتوے بھی ہم پہ لگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ اپنے سگے باپ کا نام اپنے سگے باپ کی جوتی کے اوپر لکھ سکتے ہیں؟ نہیں لکھ سکتے۔ اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے، گستاخ ہم ہیں، فتوے ہمارے اوپر۔ میں کہتا ہوں یہ نعلین مبارک نبی کریم کے ساتھ جو منصوبہ صحیح سند سے ثابت نہیں، بالفرض مان لیا جائے یہ صحیح سند سے ثابت ہوں، یہ نبی ہی کے نالین کا عکس ہو، مان لیجئے نبی ہی کے نالین کا عکس ہے، اس عکس کے اوپر آپ کا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے کہ نام محمد کو لکھ دیا جائے؟ نالین کے اوپر ایمانداری سے بتلاؤ، تمہارے باپ کی، کسی عالم دین کی، کسی ولی اللہ کی جوتی ہو، اس کے اوپر اس عالم دین کا یا باپ کا نام لکھ سکتے ہو؟ پھر اس سے استقبال کے لیے ان جوتیوں کو لہرا سکتے ہو؟ اگر وہ ایئرپورٹ میں حج کر کے آئے، باپ کی جوتیاں جا کے لہراؤ، باپ تمہیں جوتے مارے گا، کہے گا یہ کیا بات کر دی؟ آپ اس کو عقیدت اور احترام کا نام دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ عقیدت نہیں ہے، یہ احترام نہیں ہے۔ عقیدت اور احترام وہ ہے جو بات نبی کریم سے ثابت ہو جائے۔ اگر نبی کریم سے کوئی بات ثابت ہے وہی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ آگے آئیے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیک کے اوپر جھوٹ نہیں بول رہا، جائیے سوشل میڈیا اٹھائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے، اور دکھ کی بات ہے، اللہ کی قسم دکھ کی بات ہے، یہ تہوار یونانیوں سے آیا، مصریوں میں گیا۔ عیسائی پہلا مذہب تھا، پہلا مذہب جس نے اپنے نبی کی سالگرہ کو، سالگرہ یوم پیدائش اور سالگرہ میں فرق ہے، سالگرہ کو مذہبی تہوار بنا کر کیا کہا؟ کرسمس ہے، ہم اپنے نبی کی سالگرہ کو سیلیبریٹ کریں گے، کیک کو کاٹیں گے۔ مسلمان ان کے پیچھے چلتے چلتے اس حد تک آگے۔ اب بتائیے گستاخ پھر بھی ہم ہیں۔ اور میرے بریلوی بھائیوں، اپنے ضمیروں سے پوچھو، اپنے سینوں کو کشادہ کرو، اپنے دماغوں سے سوچو آپ کیا کر رہے ہو؟ کیک کے اوپر نام محمد لکھ دیا۔ جھوٹ بولنا عیب ہے، میں سمجھتا ہوں جھوٹ کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی قسم سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو موجود ہے، نام محمد کیک کے اوپر لکھا ہوا ہے، پھر اس نام کے اوپر چھری کو چلا دیا، پھر اس نام کے اوپر چھری کو چلا دیا۔ ہم مقدس اوراق کو پانی میں پھینکیں، مٹی میں دبانے کی کوشش کریں، ہمارے پہ پرچہ ہو جاتا ہے، اور آپ نام محمد اپنے ہاتھ سے لکھ کر اس کے اوپر چھری کو چلا دیں، پیٹ میں لے جائیں۔ آپ تو ان نہیں کر رہے۔ یہ افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کیا کہا تھا صلح حدیبیہ پہ؟ یہ کاٹ دو رسول اللہ، یہ لفظ آگے محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ علی نے کہا یہ میری جسارت نہیں ہے کہ میں پینسل سے بھی مٹا دوں، تم نام کے اوپر چھری کو چلا دیتے ہو اور پھر کہتے ہو تمہیں محبت ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، تمہیں غلطی لگی، تمہیں ٹھوکر لگی، تم نے یہ عید، اس کا نام عید رکھا۔ میرے بھائیوں اس کا نام عید ہے، اور میرے نبی کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں میں پیر کے دن پیدا ہوا، میں پیر کے دن پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تیرے اور میرے لیے نمونہ ہے۔ اگر تو نبی کا میلاد جیسے نبی نے منایا ویسے منانا چاہتا ہے تو سن،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پیر کو پیدا ہوا میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں. اور یہ سالگرہ کا کنسپٹ نہیں ہے, یہ کنسپٹ کیا ہے ہفتے روزے کا. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس دن شکرانہ ادا کرنا ہے کہ اللہ کے نبی پیر کو آئے, پیر کو پیدا ہوئے, پیر کو مبعوث ہوئے. آئیے جس نے شکرانہ ادا کرنا ہے وہ روزے کو رکھے. اللہ کی قسم کوئی اہل حدیث عالم آپ کے اوپر اعتراض کر جائے ہم ذمہ دار ہیں, نہیں کر سکتا. یہ نبی کا اسوہ ہے. اب یہاں پہ بھی ایک نقطہ ہے, بتائیے کیا نقطہ؟ یہ ہے کہ پیر کے دن نبی کریم نے روزہ رکھا ہے. عید کے دن روزہ ہوتا ہے. اگر یہ دن عید کا دن ہو تو اس دن روزہ, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, عید کے دن کس کا روزہ ہوتا ہے؟ سب کو پتا ہے یہ کیا فلسفہ ہے. نبی کریم پیر کو پیدا ہوئے, پیر کے دن روزہ رکھا. آپ کہتے ہو نہیں اس دن عید ہے, نبی کہتے ہیں اس دن میں نے روزہ رکھنا ہے, آپ کہتے ہو عید ہے. اس بات کی طرف آتا ہوں جو چھوڑ کے گیا ہوں. وہ کیا ہے؟ لاکھوں انبیاء ہیں, لاکھوں صحابہ ہیں. سب سے پہلا حق اگر سالگرہ اسلام میں ہو تو کس کا ہے؟ نبیوں کا ہے کہ نہیں پہلا حق؟ پھر کس کا ہے؟ صحابہ کا. پھر کس کا ہے؟ اولیاء کا, تابعین کا. آپ بتلائیے دن تو 365 ہیں, افراد تو لاکھوں ہیں, کیسے منائی جائے گی؟ کیسے منائی جائے گی؟ 365 دن تھوڑے ہیں, انبیاء زیادہ ہیں.